بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ ہم نے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ فتح مصر کا خیال کس کے دماغ میں آیا تھا اور کس نے امیر المؤمنین کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ بیت المقدس میں ہی ایک شام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور کہا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سننے کو تیار ہو گئے۔ یا امیر المؤمنین، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم آپ اطربون کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو جانتا ہے۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ ہمارے امیر المؤمنین اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ اطربون ہم سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور امید رکھنے والے لوگ ہیں، ہم خواب نہیں دیکھا کرتے اور اپنے آپ کو فریب دینا مجاہدین اسلام کا شیوا نہیں۔ عاص کے بیٹے حضرت عمر نے عمرو بن عاص کی بات روک کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تو وہ بات کر دے جس کی تو امید باندھ رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ یا امیر المؤمنین، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اطربون کے پیچھے جانا چاہیے۔ کیا تو اسے ابھی کافی نہیں سمجھتا کہ ہم نے ایک بڑا ہی کٹھن محاذ سر کر لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے کافی نہیں سمجھتا یا امیر المؤمنین۔ عمرو بن عاص نے کہا، اگر ہم اس فتح کو کافی سمجھ کر بیٹھ گئے تو اطربون فوج تیار کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ہرقل اور اطربون ایک ابلیس کے دو نام ہیں۔ اطربون اتنی عقل اور فہم و فراست رکھتا ہے کہ الجزیرہ اور فلسطین کے عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسا سکتا ہے اور زمین کے نیچے رہ کر اس بغاوت کی ہدایت کاری بھی کر سکتا ہے۔ وہ مصر ایسی ہی تیاریوں کے لیے گیا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے چین سے بیٹھنے کی مہلت نہ دیں۔ آپ کی اجازت چاہیے، میں مصر کی طرف پیش قدمی اور حملے کی قیادت کروں گا۔ صرف اطربون پر اپنی توجہ تو محدود نہ کر ابن عاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کسرائے ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں اور شام میں بھی ہم نے روم جیسی بڑی جنگی قوت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے؟ اگر ہم نے اتنی دور ایک اور محاذ کھول دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے باقی محاذ کمزور ہو جائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہو گئی۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے آگے مصر کی پوری تاریخ رکھ دی تھی۔ پھر انہوں نے آیات قرآن بھی سنا ڈالی جن میں مصر کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر ذکر کیا اور پھر سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعونوں سے کس طرح فرار ہوئے تھے اور کس طرح اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے انہیں راستہ دے دیا تھا، اور پھر فرعون رامسیس دوم دریا کے دیے ہوئے اس راستے پر اترا تو دریا اپنی روانی میں آ گیا اور رامسیس غرق ہو گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ عرب کے مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے، اور اس قصے کے حوالے سے عربی لوگ مصر کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں متعدد آیات میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ایسی بات تو تھی ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ باتیں نئی تھیں۔ وہ مصر کی تاریخ سے اور قرآن میں مصر کے ذکر سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، لیکن انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا نہیں کہ وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ عمرو بن عاص کس نیت سے اور کس جذبے سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی بات تو تھی ہی نہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مصر کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مصر کے بغیر اسلامی سلطنت مکمل نہیں ہو سکتی۔ عمرو بن عاص عرب اور مصر کے تعلقات کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اہل حجاز، خاص طور پر اہل مکہ، عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کو بھول نہیں سکتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے جد اعلیٰ تھے، اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اصل نسل سے مصری تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے فلسطین اور فلسطین سے مصر چلے گئے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حاجرہ کو پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اس نسبت سے حضرت حاجرہ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو وہ ناراض ہو گئیں اور قسم کھا لی تھی کہ حضرت حاجرہ کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر الجزیرۃ العرب چلے گئے اور وہاں جا قیام کیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک دوشیزہ سے شادی کر لی، جس کے بطن سے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہی لڑکے عربوں کے آباء و اجداد بنے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننیال مصری تھے، اس لیے یہ عربوں کے ساتھ ایک مقدس رشتہ بن گیا۔ پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کا تفصیلی ذکر کیا اور کہا کہ مصر کے ساتھ عربوں کے تعلقات تجارتی ہی نہیں، جذباتی بھی ہیں، بلکہ انہوں نے روحانی تعلقات کہا۔ پھر یوں وضاحت کی کہ عرب مصر کے متعلق تو بہت کچھ جانتے تھے، لیکن قرآن نازل ہوا تو عربوں کو مصر کی وہ باتیں بھی معلوم ہوئیں جو ان کے ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ مصر میں ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ بڑا لمبا عرصہ جاری رہی۔ ایرانیوں نے 616 عیسوی میں مصر پر فوج کشی کی تھی اور رومیوں کو شکست دے کر مصر پر 9 سال تک قابض رہے تھے۔ پھر ہرقل اٹھا اور اس نے ایرانیوں پر فوج کشی کر کے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی انکشاف کر دیا تھا کہ رومی ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ رومی شام میں مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کے چند برس بعد پھر غالب آئیں گے۔ یہ قرآنی پیشن گوئی پوری ہوئی اور پھر رومیوں نے ایرانیوں کو ان کے اپنے ملک میں دھکیل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت فرما چکے تھے، اور جب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو گئے اور مجاہدین کے لشکر بھی تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرائے ایران، قیصر روم، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں اور مصر کے فرما روا کے پاس ایلچی بھیجے کہ وہ سب اسلام قبول کر لیں۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کا پورا متن یہاں پیش کیا جائے۔ تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے مصر کی فتوحات اور حالات میں لکھا ہے کہ مصر جانے والے ایلچی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکتوب مبارک کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، عظیم القبد مقوس کے نام، سلامتی ہو اس پر جو حق کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم بھی سلامت رہو گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اے اہل کتاب، اس حقیقت کی طرف آ جاؤ جو ہم تم دونوں میں یکساں طور پر مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اور کسی انسان کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جسے اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہو۔ پھر اگر لوگ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں۔ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ دوسرے جن بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب ملا تھا، انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں اور اس مکتوب کے ساتھ بڑا ہی توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ خصوصاً کسرائے ایران نے تو یہ مذموم حرکت کی تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پھاڑ کر اس کے پرزے بکھیر دیے تھے۔ اس کی اطلاع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی سلطنت کے اسی طرح پرزے اڑیں گے۔ ہم نے اپنی تاریخی کتاب حجاز کی آندھی
میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جس طرح کسریٰ ایران کی سلطنت کے پرزے بکھر کر اڑ گئے تھے وہ لمحے لمحے کی داستان کے طور پر سنایا ہے۔ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ مقوس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو احترام سے وصول کیا اور پوری توجہ سے پڑھا۔ رات کے وقت شاہ مصر مقوس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پوری تعظیم دے کر بٹھایا، پھر کہا کہ اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائے۔ حضرت حاتب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر صفات بیان کی اور ثبوت کے طور پر کچھ زندہ اور قابل یقین مثالیں پیش کی۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آئے گا۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ مقوس نے کہا، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ نبی شام میں آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے تمام پیغمبر وہیں مبعوث ہوئے تھے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی مصیبت زدہ سرزمین عرب میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ قبطی تمہارے اس نبی کی حلقہ بگوشی میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ احتیاط کرنا کہ یہاں کسی کو میری اور تمہاری اس گفتگو کا علم نہ ہو۔ میں یہ محسوس کر چکا ہوں کہ اس ملک پر تمہارے پیغمبر کا غلبہ ہوگا، تمہارے پیغمبر کے ساتھی اس کے بعد ہمارے ان مصر کے میدانوں میں اتریں گے اور ان میدانوں پر غالب آ جائیں گے، لیکن یہ قبطیوں سے اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ تم اپنے دوست آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اگلی صبح مقوس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر کاتب کو بلایا اور عربی زبان میں یہ مکتوب لکھوایا۔ عبداللہ کے بیٹے محمد کو عظیم القبد مقوس کا سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے اس میں تحریر کیا ہے اور جو دعوت دی ہے اسے میں نے سمجھا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک کے شام میں ظہور پذیر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں جو قبطیوں میں اونچے درجے اور حیثیت کے خاندانوں کی ہیں پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک اعلیٰ نسل کا خچر بھی تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ازواج مطہرات میں شامل کر لی گئی تھی۔ مصری تاریخ نویس محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آنے کا حکم مانو کہ تم پر ان کا حق ہے اور تم سے ان کا رشتہ بھی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصریوں سے اپنا یہ رشتہ بھی یاد دلایا۔ قبطی عیسائی تھے، لیکن انہوں نے اپنا الگ ایک فرقہ بنا لیا تھا۔ اب مصر پر بادشاہی ہرقل کی تھی، وہ بھی عیسائی تھا، لیکن قبطیوں کے فرقے کے سخت خلاف تھا۔ عیسائیوں کے 1 یا 2 فرقے اور بھی بن گئے تھے، اور یہ فرقے آپس میں جنگ و جدل میں لگے رہتے تھے۔ ہرقل نے مختلف فرقوں کے مشترک عقیدوں پر مبنی ایک سرکاری مذہب بنا ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ سب اس مذہب کو تسلیم کر لیں۔ اس نے مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ میں مذہبی پیشواؤں کی سربراہی قیرس نامی اسقف کے سپرد کر دی اور اسے اتنے وسیع اختیارات دے دیے کہ وہ ظلم و تشدد کے ذریعے لوگوں سے سرکاری عیسائیت منوائے۔ دوسرے فرقے تو دبک گئے، لیکن قبطیوں نے سرکاری مذہب کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ قیرس نے ان پر جو وحشیانہ مظالم توڑے، اگر انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو انسان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ پورے 10 سال قبطی عیسائی قیرس کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتے رہے، ان کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے کہا کہ قبطیوں کو اس ظلم و تشدد سے نجات دلانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے امیر المؤمنین کے سامنے مصر کی زرخیز زمین اور شادابی اور پھر قیمتی پتھروں اور کانوں کے ذخیرے اور بے انداز دولت کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کی زمین سے حاصل ہونے والی یہ ساری دولت رومی بادشاہوں کے محلات میں چلی جاتی ہے اور لوگ بھوکے اور ننگے رہ جاتے ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے والوں کو بڑی مشکل سے 2 وقت روٹی ملتی ہے اور ان کی محنت کا پورا ثمر شاہی محلات میں چلا جاتا ہے۔ یا امیر المؤمنین،
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میری روح کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ سرزمین پکار رہی ہے جہاں نیل بہتا ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے میں اللہ کا اشارہ سمجھتا ہوں۔ ہم یہ واقعہ اس داستان کے پہلے باب میں تفصیل سے سنا چکے ہیں، یہاں ہم مختصراً پھر سنا دیتے ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مصر پر ایرانی قابض تھے، اور اس کے فوراً بعد مصر پھر رومیوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ اس وقت عمرو بن عاص نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں اہل قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بیت المقدس گئے۔ ایک روز قافلے کے اونٹ قریبی جنگل میں چرنے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمرو بن عاص کی تھی۔ وہاں انہیں ایک نیم جان عیسائی ملا جو پیاس سے مرا جا رہا تھا۔ اس کا نام شیماس تھا۔ عمرو بن عاص نے اسے اپنا سارا پانی پلا دیا اور وہ موت کے منہ سے نکل آیا۔ شیماس وہیں گہری نیند سو گیا۔ عمرو بن عاص اسے ذرا دور کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا اور زہریلا سانپ شیماس کی طرف رینگتا دیکھا۔ کمان اور ترکش ان کے پاس تھی۔ انہوں نے وہیں سے تیر چلایا جو سانپ کے جسم سے پار ہو گیا اور سانپ مر گیا۔ شیماس کی آنکھ کھلی تو سانپ کو دیکھ کر اس کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ شیماس بڑا ہی دولت مند تاجر تھا اور وہ مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام دینا چاہا کہ انہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ چلیں۔ شیماس نے اسکندریہ کا ایسا پرکشش نقشہ پیش کیا کہ عمرو بن عاص راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسکندریہ کو انہوں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دولت مند شہر پایا جتنا شیماس نے انہیں بتایا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک جشن منایا جا رہا تھا جس میں شاہی خاندان خاص طور پر شریک ہوتا تھا۔ یہ جشن ہر سال انہی دنوں منایا جاتا تھا۔ شیماس عمرو بن عاص کو اس جشن میں لے گیا۔ چونکہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی تھا اس لیے اسے تماشائیوں میں سب سے آگے جگہ دے دی گئی۔ عمرو بن عاص کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس جشن میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ لوگ درجے بدرجے دائرے میں بیٹھے تھے اور ایک طرف شاہی خاندان بیٹھا محو تماشا تھا۔ تقریب یوں تھی کہ ایک آدمی تماشائیوں کے درمیان دائرے میں کھڑا ہو کر اور آنکھیں بند کر کے ایک گیند اوپر پھینکتا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گیند کسی کے ایک بازو پر گرے تو وہ شخص کتنا ہی غریب اور معمولی آدمی کیوں نہ ہو، وہ مرنے سے پہلے بادشاہ ضرور بنتا ہے۔ گیند پھینکنے والے نے چند مرتبہ گیند اوپر پھینکی لیکن گیند واپس زمین پر ہی گری۔ 3-4 مرتبہ گیند کسی نہ کسی آدمی پر گری لیکن جسم کے کسی اور حصے پر آ پڑی، ایک بازو پر نہ گری۔ آخر گیند عمرو بن عاص کے ایک بازو پر گری اور تماشائیوں کے ہجوم نے تالیاں بجائیں اور خوشی کے نعرے بھی لگائے۔ لیکن شاہی خاندان کے افراد نے کہا کہ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ شیماس نے اٹھ کر شاہی خاندان کو بتایا کہ اس شخص کا نام عمرو بن عاص ہے اور یہ عربی ہے اور مکہ سے یہاں آیا ہے۔ لوگوں نے قہقہے لگانے شروع کر دیے اور ایسی آوازیں بھی اٹھیں کہ عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم کی یہ آوازیں بھی سنائی دیں کہ یہ چھوٹا اور ٹھنگنا سا بدو مصر کا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمرو بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا، سر اور ہاتھ اور پاؤں قد کے مطابق زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں، منہ ذرا زیادہ چوڑا تھا، داڑھی لمبی اور سینہ کچھ زیادہ ہی چوڑا تھا۔ البتہ ان کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر رہتا تھا۔ لیکن اسکندریہ کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص کو غصہ آتا ہی کم تھا، ان کے ہونٹوں پر تبسم سا ہی رہتا تھا۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ عمرو بن عاص مصر سے واپس آ گئے، لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر ایسے سوار ہوئے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں ہی جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، یہ واقعہ سنا کر عمرو بن عاص نے کہا، میں ایسا خیال اپنے دماغ میں کبھی بھی نہیں لاؤں گا کہ گیند کا اشارہ یہ تھا کہ میں ایک نہ ایک دن مصر کا بادشاہ بنوں گا۔ بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔
اور یہ میرا عزم ہے کہ مصر میں اللہ کی بادشاہی قائم کرنی ہے، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تحمل اور انہماک سے عمرو بن عاص کی یہ باتیں سنتے رہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ قائل ہو گئے ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل ہو گئے تھے، لیکن مصر پر فوج کشی کی اجازت اتنی جلدی دے نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے کچھ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو ان میں سے کسی نے بھی تائید نہ کی، اور یہی کہا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں کہ اتنی دور کا ایک اور محاذ کھول دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کے ان خیالات اور عزم کو بہت سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد حضرت عمر نے ویسے ہی ایک بات چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ قطبی عیسائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ تو بنتا ہے اور ہم انہیں رومیوں کے ظلم و تشدد سے نجات دلائیں گے، لیکن سنا ہے ان کے ہاں ایک بڑی ہی ظالمانہ رسم چل رہی ہے۔ رسم یہ تھی کہ قبطی اس وہم میں مبتلا تھے کہ جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دریائے نیل کی روانی رک جاتی ہے، یعنی دریا ٹھہر جاتا ہے۔ قبطی سال میں ایک بار ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین کی رضامندی سے الگ کر لیتے تھے اور اسے بڑے قیمتی لباس اور زیورات پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ لڑکی ڈوب مرتی تھی اور قبطی کہتے تھے کہ دریائے نیل اب رکے گا نہیں اور یہ بہتا ہی رہے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کی تائید کی اور کہا کہ انشاءاللہ قبطی قبول اسلام پر آ جائیں گے اور ان کی تمام بے بنیاد رسمیں ختم ہو جائیں گی۔ اب ہم اس داستان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں حلب میں عیسائی قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنا قتل عام کروا کے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلب پہنچے تھے تو قبائل کے سرداروں نے ان کے پاس جا کر اعتراف کر لیا تھا کہ انہیں اپنی لغزش اور کم فہمی کی سزا ملی ہے۔ سرداروں نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی قیادت رومی فوج کا ایک جرنیل اور ایک افسر کر رہے تھے اور انہوں نے ہی انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شارینہ کے خاوند حدید بن مومن خزرج سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اینتھونیس اور روتاس نے ان قبائلیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ حدید نے سپہ سالار کو یہ بھی بتایا کہ ہرقل کی ایک بیوی اور اس کا نوجوان بیٹا بھی فرار ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ حدید کو یہ ساری باتیں شارینہ نے بتائی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سلطنت روم ایک تناور درخت تھا، اب دیکھو اس کی ٹہنیاں کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہیں۔ ایک رومی جرنیل باغی ہو کر ادھر آ گیا۔ قیصر روم کی اپنی ایک بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ اس جرنیل کے ساتھ آ گئی۔ یہ لوگ یہاں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنے آئے تھے۔ اللہ کے اس اشارے کو سمجھو کہ سلطنت روم کا تناور درخت اب اسی طرح ٹہنی ٹہنی ہو کر بکھر جائے گا اور زمین اس کی جڑوں کو پانی سے محروم کر دے گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن حلب میں گزار کر واپس حمص چلے گئے اور انہوں نے شام کے مختلف علاقے مختلف سالاروں کے سپرد کر دیے اور کہا کہ ان کے سرکاری انتظامات، جزیہ اور دیگر محصولات کی وصولی کا نظام رواں کیا جائے۔ اس طرح شام کے حالات معمول پر آ گئے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیان تقریباً 45 میل فاصلہ ہے۔ اس دور میں یہ تمام علاقہ کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ زیادہ تر جنگلات تھے، کچھ حصہ چٹانی تھا جس میں چٹانوں کے علاوہ ٹیلے اور ٹیکریاں بھی تھیں اور تھوڑا سا علاقہ ریگستانی تھا۔ انطاکیہ بحر روم کے ساحل پر واقع ہے اور تاجروں کے بحری جہاز یہیں آتے اور یہیں سے سامان وغیرہ لاد کر واپس جایا کرتے تھے۔ مصر میں تاجروں کے لیے سکندریہ بندرگاہ تھی۔ اس تمام علاقے پر اب مجاہدین اسلام کا تسلط ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کے 2-3 قبیلے آباد تھے اور ان کی بستیاں ایک دوسرے سے دور دور تھیں۔ حلب کی فتح کے بہت دنوں بعد انطاکیہ سے حلب آنے والے اور حلب سے انطاکیہ جانے والے لوگوں نے بتایا
کہ اس علاقے میں ایک چڑیل یا بدروح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی وقت چیختی اور چلاتی ہے اور کچھ کہتی بھی ہے جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اس کی آواز سن کر دور بھاگ جاتے تھے۔ آج کے سائنسی دور میں بھی لوگ چڑیلوں اور بدروحوں کو مانتے ہیں۔ 13 صدیاں پہلے تو اس معاملے میں لوگوں میں زیادہ ذہنی پسماندگی پائی جاتی تھی۔ کوئی جھوٹ بولتا کہ اس نے چڑیل یا بدروح دیکھی ہے یا اس نے کہیں جنات کو بیٹھے دیکھا تو لوگ بلا چون چرا مان لیتے تھے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیانی علاقے کی چڑیل کی آوازیں تو بہت سے لوگوں نے سنی تھیں۔ ان خبروں کی تردید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک روز ایک مسافر حلب میں داخل ہوا اور سرائے میں ٹھہرا۔ اس پر خوف و ہراس طاری تھا اور اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ سرائے میں ہر کسی نے محسوس کر لیا کہ اس نے راستے میں کوئی خوفناک یا پراسرار چیز دیکھی ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے تاکہ کوئی اور مسافر اس راستے سے نہ گزرے۔ اس نے سنایا کہ وہ اپنی بستی سے حلب کی طرف خچر پر سوار آ رہا تھا۔ اسے ذرا قریب سے آوازیں سنائی دی۔ میں اس کا خون پی لوں گی، اس نے میرا خون بہایا ہے۔ اس کے بعد اس مسافر کو چیخیں سنائی دی۔ آواز بلا شک و شبہ عورت کی تھی۔ ایک تو جنگل گھنا تھا اور اس میں ٹیکریاں بھی تھیں، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا یہ انسان ہے یا کوئی پر اسرار مخلوق۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور خچر کو ایڑ لگائی کہ تیز چلے، مگر وہ گھوڑا نہیں خچر تھی۔ خچر کو جتنی بھی ایڑ لگاؤ مارو پیٹو وہ ذرا سا تیز چلنے لگتی ہے، لیکن گھوڑے کی طرح سرپٹ نہیں دوڑتی۔ اس مسافر کا راستہ ٹیکریوں میں سے گزرتا ایک ٹیکری کے قریب سے مڑتا تھا۔ وہ وہاں سے مڑا تو اچانک ایک نوجوان لڑکی اس کے راستے میں آ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ مسافر کو خیال آیا کہ اس جنگل میں اس عمر کی لڑکی کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ کسی مری ہوئی لڑکی کی بدروح ہوگی یا چڑیل انسان کے روپ میں آ گئی ہوگی۔ مسافر نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، انسان ہے یا آسمان سے آئی ہوئی کوئی مخلوق ہے۔ اس نے دلی طور پر یقین کر لیا کہ یہ بدروح یا چڑیل ہے۔ وہ خوف سے لرزا خچر سے اترا اور اس چڑیل کے آگے دو زانو ہو کر ہاتھ جوڑے۔ میں غریب مسافر ہوں، اس نے چڑیل یا بدروح سے التجا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنے کے لیے در بدر خوار پھرتا رہتا ہوں۔ مجھے بتا تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، میری جان بخشی کر دے۔ چڑیل نے کوئی بات نہ کی۔ وہ خچر تک گئی۔ ذہن کے ساتھ ایک تھیلا بندھا ہوا جس میں مسافر کا کھانے پینے کا سامان تھا اور تھیلے کے ساتھ چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ چڑیل نے تھیلا بھی اتار لیا اور مشکیزہ بھی۔ وہ دو زانو بیٹھے مسافر کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہرقل کہاں ہے؟ چڑیل نے پوچھا۔ میں صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، مسافر نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہرقل مسلمانوں سے شکست کھا کر ملک شام سے بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصر گیا ہوگا۔ مصر میں اس کی بادشاہی ہے اور سنا ہے کہ سکندریہ میں اس کا محل ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں، چڑیل نے دانت پیس کر کہا۔ اس نے میرا خون بہایا ہے، اس نے مجھے قتل کروایا ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارا خون پی لوں گی۔ میرے بچوں پر یہ ظلم نہ کرنا، مسافر نے روتے ہوئے کہا۔ میں غریب آدمی بادشاہوں کے بارے میں بتانے سے معذور ہوں۔ اگر تم خدا کو مانتی ہو تو اسی کے نام پر میری جان بخشی کر دو۔ مسافر نے سرائے میں سنایا کہ چڑیل نے تھیلا اور مشکیزہ اٹھایا اور ایک طرف کو چل دی۔ مسافر اسے دیکھتا رہا اور وہ ٹیکری کی اوٹ میں چلی گئی۔ مسافر خچر پر سوار ہوا اور حلب کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد انطاکیہ میں ایسے ہی دو مسافر پہنچے۔ ان کی حالت بھی اسی مسافر جیسی ہو رہی تھی۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ فلاں راستے سے کبھی نہ گزرنا،
کیونکہ وہاں ایک چڑیل یا کسی مقتول لڑکی کی بدروح گھومتی پھرتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ انہوں نے چڑیل کا وہی حلیہ بتایا جو حلب پہنچنے والے مسافر نے بتایا تھا۔ ان سے بھی چڑیل نے کھانے پینے کی اشیاء لے لی تھی اور جنگل میں غائب ہو گئی تھی۔ ان سے بھی اس نے ہرقل کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ شام سے شکست کھا کر بھاگا اور سکندریہ چلا گیا ہوگا۔ چڑیل نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ ہرقل کا خون پینے جا رہی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہرقل نے میرا خون بہا دیا تھا۔ یہ بات سن کر لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کوئی ایسی لڑکی کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جسے ہرقل نے قتل کروایا ہوگا۔ یہیں سے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ یہ چڑیل نہیں بدروح ہے۔ ایسی شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی کہ اس نے کسی انسان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا ہو یا کسی کو پریشان کیا ہو، سوائے اس کے یہ جس مسافر کے بھی سامنے آتی تھی اس سے کھانے پینے کا سامان لے لیتی تھی۔ اس علاقے میں جو قبائلیوں کی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں ان میں رہنے والوں نے بھی اس کی پکار اور چیخ سنی، لیکن وہ کبھی کسی بستی میں داخل نہ ہوئی۔ لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف مسافروں کو نظر آتی اور انہیں روکتی تھی۔ اسے جتنے بھی مسافروں نے دیکھا سب نے ایک جیسا ہی حلیہ بتایا اور کہا کہ بگڑے ہوئے حال حلیے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان ہے اور بڑی ہی خوبصورت ہے۔ مسافروں نے اس کے متعلق جو خبریں ادھر ادھر پہنچائیں ان سے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ انطاکیہ کی طرف جا رہی ہے۔ انطاکیہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت انطاکیہ کون سے سالار کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ بدروح تھی یا چڑیل یا کوئی پاگل لڑکی تھی، انطاکیہ کے مضافات میں جا پہنچی۔ لوگوں تک اس کی خبریں پہلے ہی پہنچ گئی تھیں، اس لیے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ وہ قریب آ گئی ہے تو اس پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ خوف و ہراس بھی ایسا کہ بعض مسافر اپنا سفر ملتوی کر دیتے تھے۔ ایک روز 3-4 آدمی جو انطاکیہ کے غیر مسلم باشندے تھے مسلمانوں کے سالار کے پاس گئے اور کہا کہ ایک عرصے سے ایک چڑیل یا بدروح کی خبریں سن کر لوگوں پر ایسا ڈراؤنا اثر ہوا ہے کہ شام کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا اور سفر بھی پرخطر ہو گیا ہے۔ ہم اسلام کے بارے میں کچھ سن کر آئے ہیں۔ اس وفد کے سردار نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ چڑیل یا بدروح یا جنات کے سامنے انسان بالکل بے بس اور مجبور ہوتا ہے، کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے بتایا ہے کہ اسلام کے بعض عالموں کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے جو ان پر اسرار اور پرخطر چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ دراصل شہریوں کی طرف سے بھیجا ہوا وفد تھا، اور شہریوں کی درخواست یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی ایسی طاقت ہے تو اسے چڑیل یا بدروح سے نجات دلائی جائے۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، سالار نے کہا، اسلام میں ایسی طاقت ہے کہ جنات، چڑیلوں اور بدروحوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس طاقت کا راز یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، نہ حقیقی روپ میں نہ بدروح کے روپ میں۔ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے جو بدروحوں اور چڑیلوں کو نہیں مانتا۔ اسلام قبول کرو اور یہ بات تم میں بھی پیدا ہو جائے گی، پھر تم اس بدروح یا چڑیل کا سامنا کر کے دلیری سے پوچھو گے کہ تم کون ہو۔ سالار نے محسوس کیا کہ یہ علمی باتیں ہیں اور یہ دین اسلام کے باریک مسائل ہیں، تو یہ لوگ ابھی نہیں سمجھیں گے۔ سالار نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اس کو یہ کام سونپا کہ وہ اپنے ساتھ جتنے بھی آدمی لے جانا چاہے لے جائے اور دیکھے کہ یہ چڑیل یا بدروح کون ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ قابل احترام سالار، وفد کے ایک آدمی نے کہا، آپ کا مذہب جو کچھ بھی کہتا ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو خبردار کر دیں کہ اپنے آدمیوں کا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے آدمیوں کو دیکھ کر غائب ہی ہو جائے، اس طرح آپ کے آدمیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ غائب نہ ہوئی تو نقصان ضرور کرے گی، آپ کے آدمی مارے بھی جا سکتے ہیں۔ سالار نے ان کی یہ بات سن کر محافظوں کے کمانڈر سے کہا کہ وہ انہیں دیکھ کر غائب نہ ہوئی تو اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں۔
محافظ دستے کے کمانڈر نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور سب سے پہلے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ یہ بدروح کہاں کہاں دیکھی گئی ہے۔ مختلف لوگوں نے 3-4 جگہیں بتائیں اور ایک دو نے ایک خاص علاقے کی نشاندہی کی۔ کمانڈر نے بہت سے محافظوں کو ساتھ لیا اور 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے شہر کے لیے ایسے مضافات میں پھیلا دیا جہاں جنگل ذرا گھنا تھا اور ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں ٹیلے اور کھڈ نالے تھے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک جگہ سے محافظوں کی ایک پارٹی کو چیخیں سنائی دیں اور یہ الفاظ بھی سنائی دیے کہ میں ہرقل کا خون پینے جا رہی ہوں۔ محافظوں کی اس پارٹی نے ایک اور پارٹی کو بھی بلا لیا اور اس طرح یہ 12-14 محافظ اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھیل کر آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے ایک ذرا زیادہ عمر کے محافظ کو اسلامی اصولوں کے تحت اپنا امیر یعنی کمانڈر بنا لیا تھا۔ اس کمانڈر نے کہا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو اور کسی نہ کسی آیت قرآنی کا ورد دل ہی دل میں کرتے جائیں۔ کمانڈر کی ہدایت کے مطابق وہ محاصرے کی صورت میں بڑھتے گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بدروح کی چیخ یا پکار سنائی دیتی تھی جو معلوم ہوتا تھا کہ دور ہٹتی جا رہی ہے۔ آخر انہیں وہ نظر آ گئی۔ محافظوں نے اسے اسی حال حلیے میں دیکھا جو انہوں نے متعدد بار سنا تھا۔ محافظ نیم دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تم چڑیل یا بدروح ہو تو فوراً غائب ہو جاؤ، کمانڈر نے کہا اور اپنی برچھی ہاتھ میں یوں تولی جیسے اس پر برچھی پھینکے گا۔ اس نے کہا اگر انسان ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تم سے نہیں ڈر رہے، تم ہم سے نہ ڈرو۔ مجھے ہرقل تک پہنچا دو۔ وہ جو کوئی بھی تھی بولی ہرقل نے میرا خون بہایا ہے، میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں۔ ہم تمہیں ہرقل تک پہنچا دیں گے، کمانڈر نے کہا۔ تم جانتی ہو ہرقل ہمارا دشمن ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجیں گے، تم محفوظ بھی رہو گی اور ہمارا آدمی تمہارا کام بھی کر دے گا۔ کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف گیا۔ اس نے برچھی اپنے ہاتھ میں تیار رکھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کمانڈر نے شفقت اور پیار کی اور اس کی ہم خیالی کی باتیں جاری رکھیں اور اس تک پہنچ گیا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ اور عزت و آبرو کے ساتھ ہمارے ساتھ چلو۔ لڑکی بغیر مزاحمت کے بڑے آرام سے کمانڈر کے ساتھ چل پڑی۔ اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کمانڈر نے لڑکی کی بغلوں میں ہاتھ رکھے اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ تمام محافظ گھوڑوں پر سوار تھے۔ واپسی کے وقت وہ لڑکی کو ہی دیکھتے رہے تھے۔ ان کی نظریں لڑکی سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ابھی غائب ہو جائے گی، لیکن سالار کے دروازے تک پہنچ گئے، لڑکی غائب نہ ہوئی۔